ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا، اگر یہ میری تجلی کے باوجود اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اب جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، اب اللہ پاک ارشاد فرما رہے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ جب اللہ نے ان سے کلام فرمایا تو فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہاں تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو یہ برقرار رہا جس کے اوپر میری تجلی ظاہر ہوگی تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اب اہل سنت والجماعت ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ازلی ہے اور اس کے کلام میں آواز اور حروف نہیں ہے، اور وہ جو صفت ہے اس صفت کو جو اس کی صفت ازلی ہے جس میں آواز اور حروف نہیں ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنا، انہوں نے ان آوازوں اور ان حروف کو سنا جو آوازیں اور حروف اس درخت کے ساتھ قائم تھی، اس کو سنا انہوں نے، اس صفت ازلی کو نہیں سنا جس میں آواز اور حروف نہیں ہے۔ اور اہل سنت شاعرہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ازلی ہے، ایک ازلی صفت ہے، اور اس میں واقعی حروف اور آواز نہیں ہے اللہ کے کلام کے اندر، مگر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی صفت کو سنا ہے۔ مگر ماتریدیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو درخت کے ساتھ وابستہ آواز تھی اور حروف تھے انہوں نے ان کو سنا، اس صفت ازلی کے جو آواز جس میں آواز نہیں ہے اور حروف نہیں ہے اس کو نہیں سنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنا ہے جو اس کی صفت ازلی ہے اور اس میں حروف اور آواز نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی
وہ کہتے ہیں کہ اس کی حروف اور آواز نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں سنا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، مگر قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کو ایک دن تو دیکھنا ہے نا، ایک دن دیکھنا ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. تو جس طرح اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ دکھائی دے گا نا، تو اسی طرح حالانکہ جس چیز کا رنگ نہ ہو اور اس کا دکھائی نہ ہو، تو اس کا رنگ نہ ہو اور کوئی اس کا دکھائی دینا انسان تصور نہیں کر سکتا. اچھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام، جب اس کا رنگ نہیں اور جسم نہیں مگر پھر بھی وہ دکھائی دے گا، ایمان والے دیکھیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بغیر آواز اور حروف کے، وہ کہتے ہیں جیسے اس کا جسم نہیں، اس کا رنگ نہیں مگر وہ دکھائی دے گا، تو اسی طرح اس کی آواز نہیں ہے، وہ حروف نہیں ہے، تو جون سے وہ آواز اور حروف، بغیر آواز اور حروف کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی کی آواز کو سنا. جبکہ انسان کے نزدیک بغیر آواز اور حروف کے، یہ علیحدہ بات ہے کہ انسانوں کے نزدیک یہ چیز، اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ اگر آواز بھی نہ ہو اور حروف بھی نہ ہو، ایک شخص کی نہ آواز آ رہی ہے نہ بھی حروف ہے ادا، تو اس کی آواز آپ کیسے سنیں گے؟ نہیں ہے. مگر وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. امام عبد الرزاق، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں کعب سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام زبانوں سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نہیں سمجھ رہا. جب اللہ نے کلام کیا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں انہی کی آواز کی مثل کلام کیا، انہی کی آواز کی مثل کلام کیا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، کیا تیرا کلام اسی طرح ہے؟ فرمایا نہیں، میرا کلام جس طرح ہے، میرا کلام، کیونکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کو نہیں، وہ اس کلام کو نہیں سمجھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر، ان کی زبان میں ان کی آواز کی مثل کلام کیا، تو اب انہوں نے پوچھا، اے میرے رب، کیا تیرا کلام اسی طرح؟ فرمایا نہیں، میرا کلام جس طرح ہے، اگر تم اس کو اسی طرح سن لو تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے. میرا کلام، اس لیے تمہاری آواز میں، تمہاری آواز کی مثل جون سے اس کلام کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے رب، کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ایسی ہے جو تیرے کلام سے ملتی جلتی ہو، اس کے نزدیک ہو، اس کے مشابہ ہو، کوئی سملیرٹی، کوئی ریزمبلنس؟ فرمایا نہیں، البتہ تم نے بہت زیادہ گرج دار بجلی کی کڑک جو سنی ہو، جب بجلی گرج کر کڑکتی ہے تو اس کے قریب تم ایک کہہ سکتے ہو، اس کے قریب جو سنی ہو اس کو اس کے قریب کہا جا سکتا ہے. یہ بے شمار ائمہ نے اس کو روایت کیا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن معاویہ سے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی طاقت کے مطابق کلام فرمایا. جیسے کہ پچھلی روایت میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام جس طرح ہے اگر تم اس طرح سن لو تو تم نیست و نابود ہو جاؤ. اور اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی طاقت کے مطابق کلام فرمایا، ان کی طاقت کے مطابق. اور اگر اللہ ان سے اپنے حقیقی کلام کے ساتھ کلام فرماتا، حقیقی کلام کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بالکل طاقت نہیں رکھتے تھے اگر حقیقی کلام کے ساتھ. اور ابھی پوزیشن یہ تھی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں پہلے ان کو فرما دیا گیا تھا کہ چلہ کشی فرما لیں، جس کا کل ذکر ہوا تھا پچھلی آیات کے اندر، تاکہ اس ذکر اور فکر اور مراقبے اور اللہ کی طرف توجہ سے
آپ اللہ کے کلام کو سن سکیں، اس کے جو شیان شان. تو پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں. اب جب اللہ سے کلام کر لیا تو حالت اور کیفیت یہ ہو گئی کہ جو شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ مر جاتا تھا، ان کے اوپر وہ جو انوار و تجلیات اللہ کے کلام کے جن سے. تو جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا وہ روایت میں کہ وہ رب العالمین کتاب نہ لا کر مر جاتا تھا، وہ جو کلام یا جو بھی انہوں نے دیکھا سارا معاملہ جن سے. تو امام بھیکی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو پوچھا، اے میرے رب، تجھے اپنے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو وہ مجھے بڑا محبوب ہے. پھر پوچھا، تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ حاکم ہے؟ فرمایا، وہ شخص محبوب وہ ہے جو میرا سب سے زیادہ ذکر کرے، اور حاکم وہ مجھے پسند ہے جو شخص لوگوں کے خلاف جو فیصلہ جس طرح لوگوں کے خلاف کرتا ہو اسی طرح اپنے خلاف بھی ویسے ہی فیصلہ کرے. عدل کا یہ مقام، ایسا عدل ہو. پوچھو، اے میرے رب، تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ غنی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی اللہ سے ہم کلام ہوئے، باتیں ہوئیں. فرمایا، جو اس چیز پر راضی ہو جو میں نے اس کو عطا کی ہے وہ غنی ہے. دولت مند غنی نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، پراپرٹیز ہو، نہیں. غنی وہ ہے جس کو میں نے جو دیا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہو، وہ غنی. اور امام حکیم ترمذی نے نوادر الرسول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں زہد کی مثل کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا. سب سے زیادہ تقرب اور قرب میرا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی بندہ حرام کام کو چھوڑ دے، تو میرے وہ قرب کے اس مقام میں داخل ہو جاتا ہے سب سے زیادہ. اللہ پاک نے فرمایا، اور میرے خوف سے رونے سے بڑھ کر کسی نے میری عبادت نہیں کی. سب سے زیادہ عبادت وہ ہے جو بندہ میرے خوف سے رویا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، تو نے ان لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اب یہ اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو فرمائی تو کیا تو نے ان کے لیے تو ان کی کیا جزا ہے؟ فرمایا، جو لوگ دنیا میں زہد کرتے تھے میں ان کے لیے اپنی جنت مباح کر دوں گا، وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں گے. اور جو لوگ حرام کاموں سے بچتے تھے میں قیامت کے دن ہر شخص سے اس کا حساب لیتے وقت، بڑا سخت حساب ہوگا قیامت والے دن جب میں نے ہر شخص سے حساب لینا ہے. مگر جو لوگ یعنی میری شرم اور حیا میں شرم کرتے تھے کہ نہیں کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی رشوت نہیں لینی، کوئی زنا نہیں کرنا، کوئی چوری نہیں کرنی، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، تو فرمایا اور اس کے اعمال کی میں قیامت والے دن ہر بندے کے اعمال کی تفتیش کروں گا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام کاموں سے بچتے ہوں گے، ان سے میں حیا کروں گا، ان لوگوں سے، اور ان کو عزت اور کرامت دوں گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ان لوگوں سے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے جو اس عورت سے تعزیت کرے جس کا بچہ فوت ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے؟ کسی عورت کا بیٹا فوت ہو گیا اور اب اس عورت سے کوئی بندہ تعزیت کرنے گیا، افسوس کرنے گیا، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے جو اس عورت سے تعزیت کرے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس دن میں اس کو اپنے سائے میں رکھوں گا، اپنے سائے میں رکھوں گا. تو اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ نے، اس کے بعد آگے فرمایا کہ
حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جی، قال ربی ارنی انظر الیک، عرض کیا میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، یہ فرمایا۔ تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا عقلاً ممکن ہے، محال نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ اللہ کا دیدار آخرت میں واقعہ ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اور مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کافر نہیں دیکھیں گے۔ مومن دیکھیں گے، ایمان والے دیکھیں گے، کلمہ پڑھنے والے دیکھیں گے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اچھا، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بندہ اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ یہی والی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اب اللہ نے اس آیت میں ٹھیک ہے یہ فرمایا قرآن کے اندر کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، جس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کی نفی نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھ بھئی تم نہیں دیکھ سکو، وہ اپنے آپ کو جس کو مرضی دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، یہ نہیں فرمایا کہ میں ہرگز دکھائی نہیں دوں گا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ بے شمار قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لا تدرکہ الابصار ابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اس میں دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی نفی ہے، دنیا میں، آخرت میں تو نفی نہیں، دنیا کی نفی ہے، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اس ایک بات یہ کہ نہیں دیکھ سکو گے تو وہ کافروں کے لیے نفی ہے، کہ کفار کے دیکھنے کی نفی ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی دعا، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو کرنا اور دعا کرنا ناجائز ہے، ناجائز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبوت کے اس اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا کرنا یا آرزو کرنا ناجائز ہوتا تو کیا اللہ کا نبی اللہ کو دیکھنے کی آرزو یا خواہش کرتا؟ نہیں۔ اور اگر یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے ہی نہ دیتے، نبی تھے نہ، یہ دعا نہ کرنا۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، قیامت والے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت والے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جب آسمان پر ابر نہ ہو، بادل نہ ہو، تو کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہو تو کیا تمہیں سورج اور چاند، ہاں بادل ہوں تو سورج نظر نہیں آتا، چاند نظر نہیں آتا، لیکن جب بادل نہ ہو تو چاند یا سورج دیکھنے سے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، ہم نے عرض کیا نہیں،
آپ نے فرمایا اسی طرح تم کو اس دن اپنے رب کو دیکھنے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ دن آ رہا ہے، وہ دن قریب ہے، وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ اس دن تمہیں بھی اپنے رب کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سورج اور چاند کی جس طرح تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر ایک دلیل ہے جس کی تفصیل مفسرین نے بیان کی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. اب انہوں نے توبہ فرمایا. اب جب ہوش آ گیا نا، اب ہوش آتے ساتھ سب سے پہلے توبہ کی. اس کے اوپر بھی جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا دیدار کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان سے خطا نہ ہوتی تو وہ توبہ کس چیز کی کرتے؟ جون سی ہے. اگر اس کے دیدار کی خواہش کرنا یا دعا کرنا جون سا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرنا یہ گناہ ہے. جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے توبہ کی. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ نہیں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر اس سے یہ سوال کیا تھا. اب جس قرب اور جس مرتبے کے مقام پر حضرت موسیٰ فائز تھے، انہوں نے یہ گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، اس کی وجہ، کیونکہ ابرار کیا بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہوں کے حکم میں ہوتی ہیں. جو مقربین جو اس کے قرب کے اندر ہے، ابرار کی نیکیاں بھی ان کے نزدیک گناہوں کی طرح تھی. تو نیکی، مگر سوچا کہ نہیں یار، جس اس کی محبت میں اس سے دیدار کا سوال کر دیا، اس سے اجازت تو لی نہیں تھی، اذن تو تھا ہی نہیں، اذن تو لیا ہی نہیں. تو اب انہوں نے توبہ فرمائی اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیرے اذن کے بغیر میں نے تجھ سے سوال کرنا یہ جائز نہیں تھا، اور میں نے یہ ان کی اس بزرگی اور قرب ورنہ تو وہ جائز تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے پہاڑ ریزہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو ہوش میں آ کر کہا سبحان، یعنی ہم پر ریزہ ہونے اور بے ہوش ہونے کی آفت اور مصیبت جو پہنچی، مگر تو ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے تو پاک ہے. یہ ہمارے اندر چیزیں ہیں جو ان سی ہیں. تو آگے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کو طلب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اس کی تلافی یا دوسری عظیم نعمتیں عطا فرمائی. گویا کہ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دیدار کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تو اداس نہ ہو. اے میرے موسیٰ، اگر دیدار کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے، کلام کی دولت سے تو مشرف ہوئے ہو، نبوت کی دولت سے تو مشرف ہوئے ہو، رسالت کی دولت سے تو مشرف ہوئے ہو، دیدار کی دولت سے اگر مشرف نہیں ہوئے تو اداس نہ ہو.
میں تمہیں ایک اور عظیم نعمت عطا فرما رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میری رسالت اور میرا کلام، کہ تم مجھ سے ہم کلام ہوئے ہو، تم اپنے رب سے ہم کلام ہوئے ہو، سو تم اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔